بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ القدس ورکشاپ کی پہلی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری پہلی کلاس کا عنوان ہے بیت المقدس کی اہمیت قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ کے لیے بارکنا حولہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بارکنا حولہ کا مطلب ہے جس کو ہم نے برکت عطا فرمائی، اس کو اور اس کے ارد گرد کو برکت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو برکت والا کہا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو اس زمین کی آب و ہوا بہت بہترین ہے، زمین عمدہ ہے، زرخیز ہے، نہریں اور چشمے ہیں، تو یہ جگہ رہنے کے لحاظ سے نہایت خوبصورت ہے۔ دینی لحاظ سے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی زمین ہے۔ کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو چنا، ایک مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کا گھر رہے گا، اور دوسرا بیت المقدس یروشلم جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کا نام اقصیٰ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ خطہ عرب سے دور ہے، اور دور کی جگہ کو عربک میں الاقصیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو ایک خاص شرف سے مشرف کیا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی ملاقات کے لیے آسمانوں پر بلایا۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئی ہوں گے، میں واقعہ معراج شریف کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ معراج شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے سفر سے واپسی پر، جب وہ بہت رنجیدہ تھے اور طائف کے سفر میں ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے ایک کمال معجزہ عطا فرمایا۔ وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو ایک رات چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور ان کو مسجد الحرام میں لے جایا گیا۔ میں مختصراً یہ واقعہ بیان کروں گی، واقعہ بہت تفصیل سے ہے، احادیث میں مذکور ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی حدیث میں بیان کیا ہے۔ مسجد الحرام سے پھر ان کو مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد الحرام میں شق صدر کے واقعے کے بعد ان کو مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا، اور وہاں سے ان کو اوپر آسمانوں کی طرف بلایا گیا۔ آسمانوں میں انہوں نے ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے سدرۃ المنتہا کے پار ملاقات کی، اور وہاں پر ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا۔ اور یوں واپسی پر تمام انبیاء اکرام ان کو چھوڑنے آئے، دنیا پر تشریف لائے، تو ان سب کی امامت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ واقعہ مسجد الاقصیٰ میں پیش آیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم جگہ ہے، بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ یہاں پر جو مسجد بنی ہوئی ہیں وہ واقعہ معراج شریف کے حوالے سے ہی بنی ہوئی ہیں، اسی کی مناسبت سے بنائی گئی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک شام، تو تمام شہروں میں میرا منتخب خطہ ہے، اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا۔ یہ حدیث امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ اب ملک شام میں کون کون سے علاقے ہیں، میں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں۔ احادیث میں ملک شام اور دمشق کا ذکر آتا ہے۔ اس وقت یہ ملک شام کہلاتا تھا، اور اس میں جو علاقے شامل ہیں وہ
اب موجودہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روح المعانی میں ان سب کی تفصیل بیان کی ہے کہ جو ان 4 ممالک پر مشتمل جو علاقہ ہے یہ ملک شام کہلاتا ہے، اور بعد میں یہ یہود کی سازشوں سے اور مسلمانوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے یہ علاقہ تقسیم ہو گیا۔ تو اب اس حدیث پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام سے محبت کا اظہار کیا ہے، تو ہمارے لیے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو فرمایا 40 سال، یعنی مسجد الحرام کے تعمیر ہونے کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہو چکی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ اب جو استثناء ہے 3 مساجد کا وہ کون سی ہیں؟ پوچھا گیا وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ تو فرمایا مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 3 مقدس جگہیں ہیں جن کے بارے میں احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ قرب قیامت میں جو دجال کا فتنہ ہے وہ پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا، لیکن ان 3 مساجد میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی مسجد الاقصی کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک زمین بنائی اور اس میں فلسطین کی سرزمین کو تقدس خاص عطا فرمایا۔ صحیح ترغیب میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان حین تقع الفتن بالشام، جس وقت فتنے رونما ہوں گے تو ایمان صرف اہل شام میں ہوگا۔ تو اہل شام کی وضاحت میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فلسطین، اردن، لبنان اور موجودہ شام کا جو علاقہ ہے وہ سارا اس میں شامل ہے، اور قدیم زمانے کے جو مصر کے کچھ علاقے ہیں وہ بھی ارض مقدس میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ارض مقدس کی سچی محبت پیدا فرما دے کہ ہم بھی اس کی حفاظت کے لیے سربکف ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ترمذی شریف کی حدیث 3954 میں بیان ہوتا ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوبى للشام فقلنا لأي ذلك یا رسول اللہ قال لأن الملائکة الرحمن باسطة أجنحتها علیہا۔ شام کے لیے خوشخبری ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض شام کے لیے خوشخبری سنائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کس لیے؟ تو فرمایا کہ رحمان کے فرشتے اس سرزمین پر اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ اس پر اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق قبۃ الصخرہ جس چٹان پر تعمیر ہے وہ جنت کی چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے۔ قبۃ الصخرہ وہ گولڈن گنبد والی جو عمارت ہے، بیسیکلی وہ مسجد نہیں ہے لیکن اس چٹان کے اوپر یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ تو یہ جو چٹان ہے وہ جنت کی چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے، اس مقدس زمین میں یہ موجود ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی کی اہمیت ہمارے نزدیک اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے،
اسلام آنے کے بعد اور پھر ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ اپنے شہر سے بہت محبت فرماتے تھے اور خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت تھی، تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم اس کی طرف نماز پڑھیں، سجدے کا قبلہ بنائیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس دلی دعا کو قبول فرمایا۔ رجب یا شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی بشر بن برا کے ہاں دعوت پر تھے، تو ظہر کی نماز کے دوران ہی قبلہ کی تحویل کا حکم ہوا۔ اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا کہ اب آپ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ مسلمان کچھ عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز بھی ادا کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا گھر تھا، اور بہت سارے انبیاء اکرام نے اس کی حفاظت کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی خواہش کے مطابق، اور پھر اللہ کے حکم بھی یہی تھا، مشیت ازدی یہی تھی کہ قیامت تک کے لیے تو خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بننا تھا، تو اس لیے ان کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور اس کی محبت اور اہمیت ہمارے دلوں میں اسی طرح ہے جس طرح سے پہلے تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں جو مسجد الاقصیٰ ہے وہ کس اور حوالے سے اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مناسبت سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مناسبت سے، کہ روایات میں آتا ہے کہ موجودہ جو تعمیر ہے قبۃ الصخرہ، گولڈن گنبد جو ہے، اس کے نیچے جو چٹان ہے، اس چٹان پر حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا محراب ہے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ یہ تو ہم نے دیکھی حدیث کے حوالے سے کہ بعثت کے زمانے میں جو اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی احادیث بیان فرمائی ہیں جن میں بیت المقدس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 3319 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت الملاحم بعث اللہ من دمشق بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یؤید اللہ بہم الدین، کہ جب جنگیں ہوں گی، قرب قیامت میں جنگیں ہوں گی، یہ باب الملاحم، باب الفتن کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور اس میں قرب قیامت میں جو فتنے ہوں گے ان کے ذیل میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ فرمایا جب جنگیں ہوں گی تو دمشق سے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو بھیجے گا جو 9 مسلم ہوں گے، اور ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے، اور ان کے ہتھیار بہترین ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد فرمائے گا۔ تو اب یہاں پہ جو دمشق کا ذکر آیا ہے یہ بھی شام کا علاقہ ہے، اور شام ارض مقدس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارض مقدس میں ایک ایسے گروہ کو ہمیشہ قائم رکھے گا جو حق کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ اور پیاری بہنوں، اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اہل شام یعنی ارض مقدس کے رہنے والے، فلسطین کے رہنے والے کس قدر ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اپنی جانوں اور اپنی مالوں کا، اپنے گھروں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ارض مقدس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دے میرے مولا، ہم تو بے بس ہو چکے، کچھ نہیں کر پا رہے ہم
یا رب العالمین تو اپنا خاص رحم اور فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بہنوں، اب ہم دیکھتے ہیں قرب قیامت کے حوالے سے ایک اور حدیث کو، جس میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ترمذی حدیث 2192 میں ارشاد ہوتا ہے، اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل شام میں فساد ہوگا تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، ہمیشہ ایک جماعت میری امت میں سے فاتح رہے گی، اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارض مقدس میں اور اس کے آس پاس۔ تو یہ پیشین گوئیاں ہیں ان احادیث میں کہ ارض مقدس میں وہ لوگ جو سچے دین والے، کھرے ایمان والے موجود رہیں گے، اور وہ ہمیشہ باطل کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے۔ تو آج وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ارض مقدس کی اہمیت کے حوالے سے سنن نبی داؤد میں حدیث 4321 میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تنزل عیسی ابن المریم عند المنارۃ البیضاء الشرقی الدمشق فیدرکہ عند الباب اللد فیقتلہ۔ یہ حدیث بھی ابواب الفتن کی مناسبت سے بیان کی گئی ہے، قرب قیامت میں آنے والے فتنوں اور مسلمانوں کے حالات کے بارے میں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے قریب اتریں گے، اور وہ باب لد کے قریب دجال کو پا لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے اور پھر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو باب الفتن کے مناسبت سے فتنوں کے دور کے بارے میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور اس میں بھی دمشق کا ہی ذکر ہے، اور یہ فلسطین کا علاقہ جہاں پہ اب اس قدر خوفناک طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور دجال کے آنے کی جو تیاری یہود کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں دجال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرنے والے اور اس کو ختم کرنے والے لشکروں میں سے بنائے، آمین۔ اللہ کے نبی ہادی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام حالات کی مناسبت سے، کیونکہ ان کو تو اللہ پاک نے ساری خبریں دے دی تھیں کہ قیامت تک اس ارض مقدس میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اہل شام کے لیے اور اس سرزمین کے لیے دعا فرمائی انہوں نے، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اور اسی طرح اس ارض مقدس کی ایک اور اہمیت بھی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نبی آخر الزماں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں حشر کا میدان ہوگا۔ تو یہ ارض محشر ہے۔ بہت سی روایات میں میدان عرفات کو بھی ارض محشر فرمایا گیا ہے، تو اس میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں جگہیں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی گئی تھیں، اور یہ دونوں جگہیں اللہ کے نزدیک مقدس ہیں، تو قیامت میں اس میدان کو بڑھا کے ان دونوں جگہوں پر ہی مشتمل کر دیا جائے، تو یہ دونوں جگہیں ہی ارض محشر ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں جگہوں کو ملا کے ایک بہت بڑا میدان بنا دے گا اور یہاں پر حشر قائم ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور طالبات، آپ نے قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے ارض مقدس کی اہمیت کو دیکھا کہ مسلمانوں کے نزدیک ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے،
اور ہم اس سے کتنے غافل ہیں، ہم اس سے کتنا اعراض برت رہے ہیں، ہم اس سے اجنبیوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ بھی ارض مقدس کی اہمیت کو جانیں، اس کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، محسوس کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ارض مقدس کی محبت سے سرشار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، جو سنا ہے ہم نے اس کو یاد رکھیں اور دن میں اس کو ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آج ہم نے کیا کیا باتیں اس سبق میں سیکھی ہیں، اور ان کو اپنے دل میں ایک مشن کی طرح لیں۔ ہمارا مشن کیا ہے کہ ارض مقدس اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے آنے والے دنوں میں جو لشکر تیار ہونا ہے، اس کی بنیاد ہم خواتین کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ اس بنیاد کو ڈھلوا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں وہ مجاہد پیدا فرما دے کہ جو حرمین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں، اور وہ لشکر آسمان سے نہیں اتریں گے، وہ اس زمین پر ہی پیدا ہوں گے، اس زمین پر ہی تربیت پائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان لشکروں کی تربیت کرنے والی مائیں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔